اور جمہوریت اور ووٹ اور اس کی عزت کی اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو اب اس پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ الفاظ کے معنی کیا ہے. جمہوریت کیا تھی پاکستان میں، کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، اس کو بڑی حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنا پڑے گا. ادروائز مطلب ہم اپنے آپ کو ایک بالکل ایسے راستے پر چلا رہے ہیں کہ جس کا ہمیں تعین نہیں ہے، وہ بند گلی ہے، وہ کیا ہے. اس کے بارے میں سوال بھی اٹھانے سے پہلے ہمیں اس کی خبر ہونی چاہیے. کیونکہ جمہوریت کے نام پر جو انہوں نے بنایا تھا اپنا نیریٹو، نواز شریف نے جو نون لیگ کے ہیں لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو. اور آج ان کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے اور ووٹ کی عزت آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان 70 جلسے کر چکے ہیں. عوام کی اس کے اندر شمولیت یہ ثابت کر چکی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اس کے ساتھ آپ کو وہ دیکھیے کہ وہ جو ہے کیا ان کو کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے جو عمران خان نے جو قانونی اور آئینی طور پہ جو جنگ لڑی ہے، اس میں جو ثابت کیا ہے کہ وہ جمہوریت کو واپس لانا چاہتے ہیں، رول آف لا کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، 30 مقدمے ان پہ اور 25 جو ہے باقی لوگوں کے اوپر. اس طرح سے یہ سیاست کر رہے ہیں لوگ. یہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ یہ سیاست کر رہی ہے. یہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ ایسی سیاست کو پنپنے دینا چاہتے ہیں. بلکہ یہاں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، انہی پارٹیز میں اگر کوئی شعور والا ہے، جیسے کہ وہ مصطفیٰ کھوکھر نے ریزائن کیا، میں ان کو اس کی وہ داد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے لائک ہی اسٹوڈ اپ. اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے پارٹی کی وفاداری سے زیادہ ملک کی وفاداری کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنے ساتھ وفاداری کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، کہ وہ پاکستان کے لیے آئندہ کیسی سیاست دیکھنا چاہتے ہیں. سیاست کے معیار کو بلند ہونا چاہیے، بلند نہیں، سیاست کے معیار کو قائم ہونا چاہیے. بلندی تو بہت دیر کی بات ہے. تو سیاست کا معیار قائم نہیں ہے، یہ سوچنا پڑے گا. بہت بہت اچھے لوگ، شرفا ابھی بھی ان لوگوں میں، ان لوگوں کے لیڈرز کے پیچھے کھڑے ہیں جن کے نیریٹیوز کو وہ خود کانٹروڈکٹ کر چکے ہیں. زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم جو کی تھی، اس میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا، آج اس کو کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں وہ خود. اور نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کو، اتنی بڑی بات کو، جو اتنا بڑا انہوں نے میلہ لوٹا تھا، وہ انہوں نے ٹوٹل زیرو کر دیا، انہوں نے ریورس کر دیا اپنے آپ کو اس میں. تو یہ عوام کو بھولنا نہیں چاہیے. یہاں پہ یہ جو ہارڈ ڈسک ہے نا، اس کے اندر سب چیزیں رجسٹر ہونی چاہیے، اور یہ کبھی میموری میں، اور اس کو سیو کرنا چاہیے 2-3 جگہوں پر، کہ یہ وہ نہیں ہوگی، اب ڈیلیٹ نہیں ہوگی، کوئی آپ کو کتنی بھی کینڈیز دے. اس کے بعد یہاں پر ایک اور جو اہم بات ہے کہ یعنی عدالت میں، عدالت عالیہ جو ہے وہ اب یہاں تک معاملہ آ گیا کہ پہلے لائک بند دروازوں میں اسکرپٹ لکھے جاتے تھے فیصلوں کے، اور ان فیصلوں کو آپ کسی طرح عدالتوں میں آئین اور قانون کے لفافوں میں سکیڑ کر، آئین اور قانون کے لفافوں میں ڈال کر پیش کر دیتے تھے. اس بار سرے عام بات ہوگی. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کنڈیشن لگاتے ہیں، آپ یہ حلف نامہ دیجئے اور ہم آپ کو انصاف دے دیں گے. تو یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات جو ہے آپ پہ واضح کر ہیلپ کی ایکچولی عدالت نے، میں سمجھتی ہوں. آپ اس کو نیگیٹو مت لیجئے، آپ اس کو یوں لیجئے کہ عدالت نے آپ کی ہیلپ کی ہے. جہاں عمران خان نے اتنا کچھ ایکسپوز کیا ہے، عدالت نے بھی یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ عدالتیں اتنی مجبور ہو چکی ہیں کہ وہ اب مطلب یہ کہہ رہی ہیں صاف کہ ہم کنڈیشن پہ انصاف دیں گے آپ کو. تو یو نیڈ ٹو ویک اپ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ آپ کو یہ ایسا انصاف چاہیے جو کنڈیشنل ہو. اور یعنی اب انہوں نے تو ٹوٹل ہاتھ کھڑے کر دیے نا اس پہ. تو اس کے بعد باقی سب ہمیں تفصیلات کا معلوم ہے کہ کیا ہے. عمران خان کی FIR رجسٹر نہیں ہو رہی. ارشد شریف کو کینیا میں پاکستان سے اتنے مقدمات کیے گئے، اتنا دہلایا گیا کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا. ابو دھابی سے ان کو، ان کی گورنمنٹ سے پریشرائز ان کو کر کے وہاں سے نکلوایا گیا. کینیا بھیجا گیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہیں سے بھجوایا گیا ہوگا، ان کو ڈائریکشن دلائی گئی ہوگی. وہاں پہ اپنے پہلے سے جو بھی لوگ تھے تو وہاں پہ ان کو جان سے مار دیا گیا. سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم اور شرمناک حرکتیں. ان کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا. اس کے علاوہ
جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جب وہ لانگ مارچ تھی 25-26 مئی کی، اس میں جو لوگوں کے گھروں میں راتوں کو دیواریں پھاند کر جو لوگ گئے، یہ وہ ادارے ہیں جو ملک کی، جو قوم کی، یعنی آپ کی یعنی کمیونٹی سوسائٹی کے جو افراد ہیں ان کی عزت کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، ان کو ایکچولی ان کی سروسز کے لیے ہوتے ہیں. سروسز بھی ضروری نہیں کہ وہ کوئی چور آ گیا، ڈاکو آ گیا تو تب انہوں نے مدد کرنی. نو، کسی کی گاڑی جو ہے وہ نہیں چل رہی اور وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں اس کو مشکل درپیش ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی، اور باقی وہاں پولیس آ کے ہیلپ کرتی ہے. یہ ہوتے ہیں کمیونٹی کی سروسز. پولیس کمیونٹی سروس کے لیے ہوتی ہے. پولیس کمیونٹی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہوتی. اگر وہ ڈرانے دھمکانے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ادارہ فیل ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح تمام عدالتیں کنڈیشن لگانے کے لیے نہیں ہوتی، بیلنس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اپنی وزڈم سے انصاف دینے کے لیے ہوتی ہیں. اور ان کو، وہ بڑے باشعور ہوتے ہیں، ان کو بڑا کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. جب کوئی فیل ہو جائے وہ تمام کام کرنے میں جو اس ادارے کی جو بھی پوسٹ پہ ہوں، اس کا جو بھی حلف لیا ہو یا جو بھی اس پہ سائن کیے ہوں کانٹریکٹ پہ سمجھ بوجھ کر، اگر آپ اس کو پرفارم کرنے سے فیل ہو جائیں تو وہاں پہ ایک اور راستہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. جیسے ایوب خان کے دور میں انہوں نے، چیف جسٹس نے دیا تھا استعفیٰ، نام میرے ذہن سے نکل گیا، اور انہوں نے، وہ بنگالی تھے، اور انہوں نے یہ استعفیٰ یوں دیا تھا کہ میں اس پر سائن نہیں کروں گا. کس پر؟ آئی سی کے اس ترمیم سے، اس چینج سے پاکستان میں ملک کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں، یہ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو وہ اس میں سے نکل گئے. ان کو لگا کہ میں فیل ہو رہا ہوں، میں نہیں. تو یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی منسٹر نہیں پرفارم کر سکتا یا کہیں پہ وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے ایم سوری اور میں استعفیٰ پیش کرتا ہوں. وہاں پر کوئی کہیں پہ کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اپنی اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اسٹیپ اپ کرنے کی کوشش کرے، لائک مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے اگر کوئی سچی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو فرمائش آ گئی پارٹی کی طرف سے کہ اب تم استعفیٰ دے دو. اس پہ نہیں دی کہ وہ بجائے اس کے پہ فخر کرتے ہیں ہماری پارٹی کے بندے نے اتنی زبردست بات کی ہے. دیکھیے، انصاف اور سچائی، حق، انصاف اور حق جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ ہر منٹ، ہر جگہ، ہر مقام، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. یہ وہ دو چیزیں ہیں، حق اور انصاف، جو سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کی ایک بہتر مقام کے لیے ہوتے ہیں. سوسائٹی میں جب ریلیف ہوگا تو وہ بہتر مقام پہ جائے گی نا. اور آپ سوسائٹی کو ڈگنیٹی دیتے ہیں تو حق اور انصاف، اگر وہ آپ کے ساتھ ہے کوئی، تو اگر وہ آپ کے حق میں جا رہا ہے تو آپ اس کو انصاف سمجھیں، اور جب آپ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اس کو ناانصافی سمجھیں یا آپ اس کے خلاف ہو جائیں. اس طرح نہ حق چلتا ہے نہ انصاف چلتا ہے. اس کا مطلب ہے مطلب پرستی چلتی ہے. اس کا مطلب ہے جس کا دوسرا جو مقام ہے وہ طاقت چلتی ہے. تیسرا مقام ہے جبر چلتا ہے. چوتھا مقام ہے کہ ٹوٹل طاقت اور غلامی کا نظام ہے. That's what it is. تو یہ اس وقت طاقت یا ظالم جابر کا کہ غلام ہے باقی لوگ. That's what it is. So ظالم جابر کی حکومت ہے، اور وہ کسی کی بھی ہو، شکل کوئی اور نظر آ رہی ہو، پیچھے کوئی اور ہو، یا شکل بھی وہی ہو، جو بھی ہو اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر، چہرے کون ہے، نام کون ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن حکومت اس جبر کی ہے، اور حاکم اس کا ظالم اور جابر ہے، اور 22 کروڑ لوگ پریزنرز ہیں اپنے ہی ملک میں. تو اب ملک کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. عمران خان نے اپنا کام ضرورت سے زیادہ کر دیا. کیا انہوں نے کر دیا؟ انہوں نے پڑھا لکھا دیا. انہوں نے بغیر کالج سکول گئے سب کچھ پڑھا لکھا دیا. حکومتی جو بھی کہہ لیجئے تفصیلات سے لے کر سائفر اور ڈپلومیسی کے بھی جو الفاظ ہیں، ان کے پیچھے کیسی زبان ہوتی ہے، وہ کیسے استعمال ہوتا ہے، دھمکی کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد قانون، آئین، اور اس کے بعد معیشت میں کیسے گروتھ آتی ہے، کمپیشن، ڈگنیٹی،
اور یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے انہوں نے لوگوں کو یہ بھی سکھا دیا کہ بات کی جا سکتی ہے اپنے حق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. اسلاموفوبیا کا دن اپوائنٹ کروا دیا، نامینیٹ کروا دیا یونائٹڈ نیشن سے. یونائٹڈ نیشن میں یہ بات رقم کروا دی کہ پاکستان نے پینڈیمک کے دنوں میں جو ہے بہترین کنٹریز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنا کام کیا، 3 یا 4 کنٹریز میں سے، اور اس کے ساتھ کام بھی کیا اور لائک اکانومی کو بھی صحیح رکھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ اس میں انوائرمنٹ کے اعتبار سے جو یہ چیلنجز ہیں اس میں اس کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنا شاباش حاصل کی یونائٹڈ نیشنز میں، یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد عمران خان نے ملک کے اندر بینکرپٹ ہو رہا تھا ملک، یعنی بینکرپسی پہ تھا، جب انہوں نے یہ بتا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے تو آپ اسی میں سے اس کو واپس یعنی ریورس کی طرف لے جا سکتے ہیں، اسی میں سے آپ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے سکتے ہیں، اسی میں سے آپ لوگوں کے لیے وہ جو شیلٹر اور فوڈ کے انتظامات کر سکتے ہیں، اسی میں آپ ترقی کے لیے جو ہے وہ نئی صنعت کاری ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایکسپورٹ کے کے لیے جو ذرائع ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، معیشت کی جو شرح ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ٹورزم میں بیٹرمنٹ لا سکتے ہیں، انوائرمنٹ کے حساب سے درختوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی وقت میں جب اتنا برا حال ہے، اور اسی میں اپنی ڈگنیٹی بھی قائم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان نے ابھی یہ جو 70 سال کی عمر میں یہ جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، انبلیویبل ہے. میں کہتی ہوں کہ میں لٹرلی کہتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اداروں کی ٹریننگز بڑی زبردست ہے، دے آر ویری مطلب زبردست جو ان کے ہیڈز ہیں. میں کہتی ہوں عمران خان کے ساتھ اتنا ڈیلیور کر کے دکھا دیں ان ریسورسز میں جہاں عمران خان نے کیا. مطلب اگر ویسے نہیں تسلیم کرنا کوئی سیاست کو اور کسی چیز کو، تو اس کے ساتھ یوں مقابلہ کر کے دکھا دے. حکومت کے لوگ بھی، اداروں کے لوگ بھی، خواہ وہ ایف آئی اے ہو، خواہ وہ کوئی جو بھی، یا کوئی اور ادارے طاقتور، یا کوئی ہماری کورٹس ہے جو بھی، جن کے جو ہیں وہ عمران خان کی طرح ڈیلیور کر کے دکھا دے. باقی سب چھوڑ دیجیے. ہم 5-7 لوگ ایک اس ادارے کا جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ وائز ہیں اور ہم زیادہ ملک کو بہتر سمجھتے ہیں، برابر تو یہی کروانا چاہتے ہیں. وہ عمران خان اور سیاستدان یہ سب ایک ہر جگہ سے نمائندہ عمران خان کی طرح ڈیلیور کر کے دکھا دے. جو جیتے گا ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. اس کے بعد عمران خان نے اپنا سارا کام کر کے دکھا دیا. کہنے کا یہ مطلب ہے جان پہ کھیل کر بھی دکھا دیا. قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، ایکچولی تو ان کی ایک طرح سے جان چلی گئی، اللہ کی مرضی، انہوں نے ان کو بچا لیا. اور یہیں پر ہم کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہے. اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ ہوتا تو انسان کے ساتھ کیا کرتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تو خدا ہے جس کے لیے لوگ بھاگے بھاگے جا کے وہاں عمرے بھی ہوتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عالم ہے کہ اتنا ظلم، اتنا جبر اور اتنی کرپشن. اگر یہ خدا نہ ہوتا، کہیں انسان ایسے ہی پیدا ہوا ہوتا، تو سوچیں کہ کیا ہوتا اس ملک میں. اس کے بعد یہ کہ جو ملک کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کو کتنی اس کے اندر دلچسپی ہے، کون گیمز کھیل رہا ہے، اور صرف ایک عمران خان کو کیا کہہ لیجیے نکالنے کے لیے، عمران خان کو اس سیاست کی دنیا سے باہر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا گیا. اگر یہ سارا کچھ ملک کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا، نہ آنے دیتے چلے عمران خان کو، مان لیا وہ لگے رہے اپنا کام کریں. آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ان 8 مہینوں میں؟ اداروں نے بھی اور اس نے بھی کیا کیا ہے، گورنمنٹ نے. کوئی ہمیں بتا دے، 2-4 لائنیں ہمیں بتا دے کہ بھی یہ کیا کیا. ایک لفظ بھی ہم نے تو یہ کہتے بھی نہیں سنا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. بھاگے بھاگے تصویریں، سیلفیاں بنواتے ہم نے دیکھا ہے، یا کان سے وہ بلوٹوتھ گراتے دیکھا ہے. یہاں پر عوام کو اب سوچنا پڑے گا. عمران خان نے اپنا کام کر دیا، جان تک پہ کھیل لیا، 26 سال اپنے دے دیے، تمام ملک کو ٹوگیدر کر لیا. اب یہ صوبوں کی وہ نہیں ہے، ڈفرینٹ کلاسز کی وہ نہیں ہے سیاست، صوبائی سیاست نہیں ہے، پوری قوموں کی نہیں ہے، زبانوں کی نہیں ہے سیاست، یہ پوری ملک کی ایک قوم بن کے سیاست انہوں نے کر کے دکھائی ہے. He has delivered amazingly. مطلب اس کو گنوانا مشکل ہے.
اگر وہ ایک شخص 22 کروڑ میں سے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو 22 کروڑ کے کیا اور 500-700 لوگ نہیں ہے یہ کچھ کر سکتے؟ یا 22 کروڑ باقی مل کر جو ہے وہ اس سے اتنا کچھ اس کے ساتھ مل کر نہیں ڈیلیور کر سکتی؟ تو عمران خان کو چھوڑ کر اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا. جمہوریت پاکستان میں شاید تھی نہیں پہلے، اور اگر تھی تو وہ کب کی مر چکی، اور مر کے دفن بھی ہو چکی، قبر میں دفن ہے. تو اب اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی برسیاں منا رہے ہیں. تو آپ نے برسیاں منانی ہے، آپ نے عمران خان کو واپس لانا ہے، آپ نے اپنے ووٹ کو عزت دلانی ہے. عمران خان کو بھی سائڈ پہ رکھیے. آپ یوں سمجھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ووٹ کو عزت دلانی ہے. آپ اپنے ووٹ کا حق مانگ کر لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، مانگ کر لے سکتے ہیں، چھین کر لے سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے کہ آپ یہ لے سکتے ہیں. 22 کروڑ لوگ ہیں آپ یہ اپنا حق نہیں لے سکتے قوم سے، حکومت سے؟ حکومت ہے نا، حکومت سے اپنا حق لیجئے. عمران خان کیوں دلائے؟ عمران خان اپنے حق کے لیے، اپنی قوم کے حق کے لیے لڑ رہے اپنے طور پہ. آپ کیا لڑ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کھڑے ہیں بس، ٹھیک ہے. اپنے حق کے لیے آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ 22 کروڑ تھوڑے ہوتے ہیں کیا؟ تو آپ اپنا حق لیجئے. اور ایک بار عمران خان کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے اگر اس کو عزت ملے گی تو عمران خان واپس آئیں گے، اف یو تھنک، تو اگر آپ عمران خان کو واپس لے آتے ہیں تو پھر آپ عمران خان سے توقع کیجئے کہ وہ آپ کے لیے ڈیلیور کریں. وہ ڈیلیور کر دیں گے. ان کو واپس لانا آپ کا کام ہے. عمران خان نے اپنے طور پہ سب کچھ کر دیا، آپ کو پڑھا لکھا دیا، بتا دیا، قانونی آئینی طور پہ واپس الیکشن کروانے کی تمام کوششیں کر ڈالی. اب تھوڑا سا برڈن آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ آپ اپنے اوپر، آپ اپنے الیکشن کے لیے، آپ اپنے ووٹ کے حق کے لیے خود لڑیں. بھلے عدالتوں کے سامنے بیٹھ جائیں، بھلے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جائیں، بھلے جہاں مرضی بیٹھیں، سڑکوں پہ جا کے احتجاج کریں، جو آپ نے کرنا کریں. یو شوڈ نو کہ آپ نے اپنے ووٹ کا حق کیسے حاصل کرنا ہے. آف کورس قانونی اور آئینی طریقے سے. گو کہ پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون. یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین ہے نہیں. عمران خان نے بہت کوشش کی، آپ نے دیکھ لیا، لیکن آپ نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. ورنہ آپ صرف برسیاں مناتے رہیے اور اس کی جمہوریت کی.